الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ پچھلے گزرے ہوئے جمعۃ المبارک کے موقع پہ بھی آپ ہی کی سیرت پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج بھی اللہ پاک کی توفیق سے حضرت صدیق اکبر کی سیرت اور فضائل کے اوپر ہی چند گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی حضور کے ساتھ گہرا تعلق اور گہری دوستی رکھتے تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور کے قریب ترین لوگوں کی اگر فہرست بنائی جائے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے تو ان میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ آپ حضور کے سب سے زیادہ قریب بھی تھے اور حضور کے سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رب ذوالجلال نے بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ سب سے پہلے مسلمان آپ ہوئے، سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے پھر مال کو اور دولت کو اپنا نہیں سمجھا، بلکہ اپنی دولت کو اور اپنی ملکیتی چیزوں کو بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی گنتی کے، کھلے دل کے ساتھ جو کچھ تھا وہ سارا حضور کے قدموں پہ قربان کرتے رہے۔ اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کبھی غرور اور تکبر نہیں کرتے تھے، عاجز تھے، منکسر المزاج تھے، اور عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر ایک ایسا گھر تھا کہ جس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیوہ خاتون تھیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بکریوں کو چارہ بھی ڈالا کرتے تھے اور ان کا دودھ بھی دھو کے دیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک عام سی بات ہے، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر مخلوق خدا کی خدمت میں کس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ اور جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، حضور کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، جب خلیفہ بنے، جب امیر المومنین بنے، تو وہ بچیاں کہنے لگی، امی جان اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا، ان کا خیال کون رکھے گا، ان کے چارے کا انتظام و انصرام کون کرے گا۔ پہلے تو ابو بکر کرتے تھے، اب تو وہ حکمران بن گئے مسلمانوں کے، اب تو ان کے پاس ذمہ داری بہت بڑی آ گئی، تو اب ہماری بکریوں کا انتظام کون کرے گا، ہماری بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے معمول کے مطابق، جو انہوں نے وقت متعین کر رکھا تھا کہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، جب وہ وقت آیا
تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں، آپ اسی طرح جاتے ہیں ان کے گھر میں، اپنے کندھوں کے اوپر بکریوں کے لیے چارہ بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ان کے لیے دودھ دونے کا انتظام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جب انہوں نے دیکھا تو وہ خاتون کہنے لگی، اے ابو بکر، پہلے تو آپ ایک عام سے انسان تھے، مگر اب آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی، بڑا بوجھ ہے آپ کے کندھوں کے اوپر، تو کیا اب بھی آپ یہ کام کرتے رہیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے، تو کیا ہوا میں مسلمانوں کا امیر بن گیا ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، جس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے میں تمہاری بکریوں کا چارہ بھی لے کے آؤں گا، ان کی صفائی بھی کروں گا، ان کا دودھ بھی دھوؤں گا، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کام کی وجہ سے میرا رب ابو بکر سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا منصب ملے، کوئی 4 پیسے آ جائیں، کوئی 10 لوگ ہمیں جاننے لگیں، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ، کوئی ذمہ داری مل جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی سبزی نہیں خود لے کے آتے کہ میں شاپر اٹھا کے لاؤں گا، میں گندم پسوا کے لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری عزت میں حرف آ جائے گا، یہ میری شان کے لائق نہیں، یہ میری عزت کے ساتھ میچ نہیں کرتی یہ بات۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ تم جس مرضی عہدے پہ چلے جاؤ اور لوگوں میں تمہاری حیثیت جتنی مرضی اونچی چلی جائے، مگر جو مخلوق خدا کی خدمت والے کام ہیں، لوگوں کو نفع دینے والے کام ہیں، لوگوں کی بھلائی والے کام ہیں، وہ تم کرو گے تو تمہاری شان میں کوئی حرف نہیں آ سکتا، اس سے تمہاری عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اللہ تمہاری عزت کو اور 4 چاند لگا دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے، بلکہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جتنے حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں نا، 10 مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضور کی غلامی میں آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی وجہ سے پڑھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ، الغرض جتنے چوٹی کے صحابہ تھے، اپنے دور کے امیر کبیر صحابہ، تاجر صحابہ، کاروبار کرنے والے صحابہ، تقریباً ان سب نے کلمہ پڑھا ہے تو جناب صدیق اکبر کی تبلیغ سے متاثر ہو کے انہوں نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ خود مسلمان ہونا کافی نہیں، خود 5 وقت کا نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جتنے بالغ مرد حضرات یا عورتیں رہتی ہیں ان کو بھی نمازی تم نے بنانا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ مگر ہمارے اندر سے تبلیغ کا وہ جو شوق تھا، وہ جذبہ تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، میرے لیے کافی ہے۔ لوگ خود دکان سے اٹھ کے نماز پڑھنے آ جائیں گے، مگر جو دکان پہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکے ہیں یا دوست ہیں ان کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ خود نمازی ہیں، دفتر سے اٹھ کے خود نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، مگر اپنے ساتھ ٹیبل پہ کام کرنے والے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نماز کی دعوت ہی نہیں دیتے۔ اور یار 1 دفعہ بولو گے، 2 دفعہ بولو گے، اثر نہیں ہوگا، مگر جب تم مسلسل تبلیغ کرتے رہو گے اچھے انداز میں، پیار سے، اخلاق کے ساتھ، تو اس کا اثر تو ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
صرف خود مسلمان نہیں ہوئے کلمہ پڑھ کے، بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو آپ نے حضور کی امت میں شامل کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے کام آتے تھے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی آگے بڑھ کے آپ مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو آپ نے ایک قانون پاس کیا، ہماری پارلیمنٹ بھی قانون پاس کرتی ہے، تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دور خلافت میں ایک قانون پاس کیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ مدینہ کے جتنے بے سہارا لوگ ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، ان کی ایک فہرست بنائی جائے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور جب فہرست بن گئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم میں سے جو صاحب ثروت ہے، جو ذرا سوکھا ہے، وہ ایک ایک گھر کا خرچہ اٹھا لے، وہ ایک ایک گھر کے راشن کا انتظام کر لے۔ تو جو امیر صحابہ تھے انہوں نے ایک ایک گھر کی ذمہ داری اپنے پاس لے لی۔ تو ایک ایسی بوڑھی خاتون کا نام بھی لکھا ہوا تھا جو آنکھوں سے بھی نابینا تھیں، اور گھر میں کوئی دوسرا فرد بھی موجود نہیں تھا، تو ان کے نام کے سامنے حضرت فاروق اعظم نے اپنا نام لکھ لیا کہ اس بوڑھی خاتون کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں ان کی خدمت کروں گا، ان کے لیے انتظام کیا کروں گا۔ حضرت عمر اگلے دن صبح پانی کا برتن لے کر اور اس کے لیے کھانا لے کر جب اس کے گھر میں گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کے گھر کی صفائی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، پانی کا برتن بھی پاس پڑا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے اماں جی آپ کی ذمہ داری تو میں نے لی ہے، تو میرے آنے سے پہلے یہ کام کون کر کے چلا گیا؟ آپ کے لیے کھانا تو میں نے لے کے آنا تھا، پانی کا انتظام تو میں نے کرنا تھا، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی تو میں نے اپنے ذمے لے تھی، مگر میرے آنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت کون کر کے چلا گیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی بیٹے مجھے تو پتہ نہیں، نظر آتا نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ صبح سویرے ایک شخص آتا ہے جو یہ آ کے میرے گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا تجسس بڑھنے لگا، دل میں سوچا کہ چلو صبح میں ذرا جلدی آ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون ہے یہ خوش نصیب جو یہ کام کرتا ہے، کسی کو دکھاتا بھی نہیں، صبح کے اندھیرے میں آ کے یہ سارے کام کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوا، میں جب وہاں پہنچا تو پھر حیران ہوا کہ میرے وہاں جانے سے پہلے ہی یہ سارے کام پھر سے ہو چکے ہیں، کھانا بھی موجود، پانی بھی موجود، صفائی ستھرائی بھی ہو گئی۔ تو میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی وہ آنے والا اتنی جلدی آ جاتا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی بیٹا ہاں وہ تو بہت صبح آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ چلو اگلا دن آئے گا تو میں آدھی رات کو ہی جا کے بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون ہے یہ سعادت مند آدمی، کون ہے یہ خوش نصیب جو کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتا اپنی نیکی۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے کو چادر سے چھپائے ہوئے، ہاتھوں میں اس نے پانی اور کھانا وہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ اس بوڑھی خاتون کے گھر میں داخل ہونے لگا ہے۔ جب وہ داخل ہونے لگا تو میں نے اس شخص کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے نوجوان تو بتا تو صحیح تو ہے کون، ذرا اپنا تعارف تو کرا، چونکہ اندھیرا تھا نظر کچھ آ نہیں رہا تھا۔ پوچھا بتا تو کون ہے، اپنا تعارف اپنی جان پہچان تو کرا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ جب اس شخص نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق میرے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر میرے سامنے کھڑے تھے اور کہنے لگے اے عمر کیا ہوا، میں خلیفہ بن گیا ہوں مگر
دوسروں کے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں دن کے اجالے میں نہیں آتا کہ لوگ دیکھ کے میری تعریف نہ کر دیں، میں رات کی تاریکی میں آتا ہوں، اس لیے آتا ہوں کہ میں اپنے رب کو دکھانا چاہتا ہوں، اور میرا رب میرے اس عمل کو دیکھ کر میرا رب مجھے ضرور اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک عام سا واقعہ ہے، مگر اس میں ہمارے لیے سبق کے کتنے پہلو موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہم بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلت میں حضور کے فرامین بیان کرتے ہیں، مگر ذرا آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر نے نفع والی زندگی گزاری ہے، مخلوق خدا کے کام آنے والی زندگی گزاری ہے، اور اس میں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کوئی نیکی کرنی ہو تو کوشش کریں ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے۔ آج تو ہم 10 روپے بھی خیرات کرنے لگیں یا کسی غریب کو 10 کلو آٹے کی بوری بھی دینے لگیں تو 10 تصویریں کھینچ کے اس کو ڈالتے ہیں اخبار میں کہ لوگ تعریف کر دیں کہ ماشاءاللہ جی یہ حضرت صاحب کتنے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، دکھلاوا ہے ہر طرف۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے یہ سبق دیا کہ جو بھی نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو۔ جب تم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو چین بھی عطا کرے گا، اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر کا ایک لقب ہے عتیق، مگر اس لقب سے لوگ اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ایک لقب ہے عتیق، اور صحابہ آپ کو اس لقب سے پکارا کرتے تھے، عتیق۔ اور پتہ ہے عتیق کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار۔ ابو بکر عتیق اسے کہتے ہیں جسے اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیتا ہے، اور اے ابو بکر انت عتیق اللہ، اے ابو بکر تو وہ ہے جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ پتہ چلا ابو بکر ایسے عتیق ہیں، حضور نے مہر لگا دی اپنی زبان نبوت سے کہ ابو بکر کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے سلامتی عطا کر دی، جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دی۔ اور آپ کا جو دوسرا معروف لقب ہے صدیق، اس لیے جب بھی حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے نا زبان پہ تو صرف ابو بکر نہیں آتا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق آتا ہے۔ صدیق حضرت ابو بکر کے نام کا مستقل حصہ بن چکا ہے۔ اور صدیق حضور احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ یہ 4 لوگ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں کہ احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، جس طرح زلزلہ طاری ہوتا ہے نا، وہ جھومنے لگا، وہ حرکت کرنے لگا۔ اور وہ حرکت کیوں نہ کرتا، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کر رہا تھا کہ اے احد پہاڑ تو ایک عام سا احد پہاڑ تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، جب حضور نے اپنا قدم تیرے اوپر رکھ دیا تو لوگ اے پہاڑ تیری بھی عزت کرنے لگے ہیں، لوگ تجھے بھی احترام دینے لگے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے نا، جو حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پہاڑ جس میں عقل نہیں، جس میں زندگی نہیں، جس میں شعور نہیں، پہاڑ پتھروں سے بنتا ہے۔ تو یار ذرا غور تو کرو کہ پتھر بھی پتھر ہو کر حضور سے پیار کرے تو حضور ان پتھروں کی محبت کو بھی جانتے ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر تو بھی اپنے دل سے حضور سے پیار کرے گا تو اللہ کے حبیب تیرے پیار کو بھی جانیں گے اور تیرے دل میں چھپی ہوئی محبت کا علم بھی حضور رکھتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ جھومنے لگا، وہ حرکت کرنے لگا، تو حضور نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس پہاڑ کے اوپر رکھی اور کہا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جا، کھڑا ہو جا آرام سے۔ فَإِنَّ عَلَيْكِ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضور نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، آرام سے کھڑا ہو جا،
اس لیے کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، اے پہاڑ آرام سے کھڑا ہو جا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں بھی حضور نے حضرت ابو بکر کو کیا کہا ہے؟ صدیق کہا ہے۔ اس حدیث میں حضور نے حضرت ابو بکر کو کون سا لقب دیا ہے؟ صدیق کا۔ اور حضور کا علم غیب دے کے حضور نے فرمایا تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید بھی کھڑے ہیں، ایک حضرت عمر اور دوسرا حضرت عثمان غنی۔ اب حضرت عمر اور عثمان اس وقت تو زندہ تھے نا، شہید تو بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے، جب بندہ دنیا سے چلا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ مگر حضرت عمر بھی زندہ سلامت کھڑے ہیں، حضرت عثمان بھی زندہ سلامت کھڑے ہیں، مگر حضور نے شہید کیوں کہا؟ حضور نے بتایا اے دنیا والو، میرے علم کو اپنے علم کے اوپر قیاس نہ کرنا، میرے علم کو اپنے علم جیسا نہ سمجھنا۔ عمر اور عثمان نے تو شہید ہونا ہے کئی سالوں کے بعد جا کے، مگر اللہ نے حضور کو اتنا علم دیا ہے، حضور کئی سال پہلے بتا رہے ہیں اللہ میرے عمر کو بھی شہادت عطا کرے گا، اللہ میرے عثمان کو بھی شہادت عطا کرے گا۔ یہ حضور کا علم نبوت ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا دوسرا مشہور لقب ہے صدیق، اور یہ لقب ملا کب؟ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے، سفر معراج سے، اور حضور نے آ کے بتایا کہ آج رات اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، حضرت شعیب کے ملک سرزمین مدین کی سیر کی، پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر میں رب کی بارگاہ میں رب سے راز و نیاز کی باتیں، پھر میں واپس آ گیا۔ اور یہ ساری سیر مہینوں میں اور سالوں میں اور ہفتوں میں اور دنوں میں نہیں ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، بولیں رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور وہ تھوڑا سا حصہ کیسا تھا؟ مفسرین نے لکھا حضور سیر کرنے گئے، واپس آئے تو اتنی دیر لگی ہے کہ حضور جس بستر کو گرم چھوڑ کے گئے تھے وہ گرم کا گرم ہے، حضور جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی بھی نالی میں چل رہا ہے، اور جاتے وقت حضور دروازہ بند ہوا تو وہ کنڈی ہلنے لگی، حضور واپس آئے تو وہ ابھی ویسے کی ویسے ہل رہی ہے۔ حضور نے جب بیان کیا نا یہ، تو ابو جہل نے انکار کیا، کہا ہم نہیں مانتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ابو جہل کو بہانہ مل گیا، اور وہ کہنے لگا اے مسلمانوں دیکھو تو صحیح، تمہارے نبی نے کتنا عجیب دعویٰ کر دیا، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ یہاں سے چلے اور اتنی سیر کر کے وہ واپس بھی آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل کا یہ فتنہ اور یہ واویلا سن کے کچھ ایسے مسلمان جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا ان کا ذہن بھی ڈگمگانے لگا، اتنا سخت فتنہ ابو جہل نے پیدا کیا۔ اور وہ پھر حضرت ابو بکر کے پاس بھی گیا اور کہنے لگا اے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس نے اتنا طویل سفر کیا ہے اور واپس بھی آ گیا ہے اور اس کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، تو ابو بکر بتاؤ اس کے دعوے کو مان لو گے، اس کا دعویٰ تسلیم کر لو گے؟ تو جناب ابو بکر کہنے لگے اے ابو جہل کوئی دعویٰ کرے تو میں نہیں مانوں گا۔ ذرا غور کیجئے کیا کہا جناب صدیق اکبر نے، کوئی اور دعویٰ کرے تو میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا نا تو خوش ہونے لگا کہ چلو بات بنتی نظر آ رہی ہے، ابو بکر کو میں آج کامیاب ہو جاؤں گا اسلام سے پھیرنے میں۔ تو وہ کہنے لگا اے ابو بکر پھر غور سے سنو، یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا اس نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اب کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اب تم نے پہلے کہا تھا نہیں مانوں گا، تو اب انکار کرو گے اپنے نبی کے دعوے کا؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا
کہ حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور سفر معراج سے واپس آئے ہیں، چونکہ صبح صبح کا وقت تھا، پہلی دفعہ حضرت ابو بکر نے حضور کی یہ شان سنی، اور سنی بھی ابو جہل کی زبان سے۔ اور ابو بکر نے یہ نہیں کہا ٹھہرو میں پہلے تصدیق کر کے آؤں، میں پہلے عمر سے پوچھ لوں، کسی اور سے پوچھ لوں، یا حضور سے پوچھ لوں، تم کہیں جھوٹ ہی نہ بول رہے ہو۔ ابو بکر نے حضور کی شان سن کے تصدیق نہیں کی۔ پتہ چلا امتی اور غلام وہی ہوتا ہے جو حضور کی شانیں سن کے تصدیق نہیں کرتا، وہ سن کے جو ہے وہ تنقید نہیں کرتا، وہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا ٹھہرو میں پہلے پوچھ آؤں، کہا اے ابو جہل لئن قال لصدق، اگر کسی اور نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں نہ مانتا، مگر یہ دعویٰ میرے حضور نے کیا ہے تو سن۔ ابو بکر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ حضور نے جس دعوے کو قائم کیا ہے ابو بکر اس دعوے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے حضور کے سفر معراج کی تصدیق کی تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو نے میرے سفر معراج کی تصدیق کی ہے، ہم تمہیں صدیق کا لقب عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر کا ایک لقب عتیق ہے، اور عتیق کا کیا مطلب میں نے بتایا، وہ شخص جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہو۔ اور دوسرا لقب ہے صدیق، اور صدیق حضور علیہ السلام نے یہ لقب آپ کو عطا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی شجاعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفے کی سرزمین کے اوپر مسجد میں منبر کے اوپر بیٹھے تھے، اور چادر اوڑھ رکھی تھی حضرت علی شیر خدا نے اپنے اوپر، حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے ان کو اپنی طرف مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت علی نے۔ آپ کے سامنے جو حاضرین بیٹھے تھے ان سے پوچھا من اشجع الناس، یہ بتاؤ کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت یا علی، اے علی ہم تو آپ کو سب سے بڑا بہادر مانتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ شجاع اور دلیر اور طاقتور مانتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے جب یہ سنا تو کہا اے لوگو غور سے سننا، تم مجھے کہتے ہو میں سب سے بڑا بہادر ہوں، مگر علی اپنے سے بھی بڑا بہادر جسے مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو مانتا ہے۔ مجھ سے بھی زیادہ بہادر اور شجاع کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر حضرت علی نے اس کے اوپر دو دلیلیں بھی قائم کی، بغیر دلیل کے آپ نے بات نہیں کی۔ حضرت علی شیر خدا نے دو دلیلیں دیں اس بات پہ کہ حضرت ابو بکر مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ پہلی دلیل آپ نے دی، کہا کہ دیکھو حضور نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، نیا نیا دین کا کام شروع کیا، اس وقت صرف حضرت ابو بکر نے ابھی کلمہ پڑھا تھا۔ حضور ایک دفعہ صحن حرم میں کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے مکے والوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مکے والوں کو حضور بتوں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو مکے والوں سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ حضور کو معاذ اللہ اذیت دینے کے لیے، حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ حضور کی طرف آنے لگے کہ یہ نیا دین لے کر آیا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت بچہ تھا، 12-13 سال کا، تو میں نے دیکھا کہ اس وقت اکیلے حضور ہے اور ساتھ ان کے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حضور کو اذیت دینے کے لیے ان کی طرف تیز تیز قدم اٹھا کے آ رہے ہیں،
تو جناب ابو بکر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں بازو پھیلا کے حضرت ابو بکر نے کہا اے مکے والو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اپنے ایک ایسے بھائی کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو تمہیں جہنم سے جنت کی طرف بلاتا ہے، تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ کیسے لوگ ہو تم؟ تو مکے والے بڑے غصے میں تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تم میرے حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حضور تک پہنچنے کے لیے تمہیں مجھ سے ہو کے جانا پڑے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر کو اتنا سخت مارا گیا، کوئی تھپڑ لگا رہا ہے، کوئی مکے لگا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ لگا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اتنی اذیت دی گئی کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، اور اتنا سوج گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی ناک کدھر ہے، ہونٹ کدھر ہے، آنکھیں کدھر ہیں، چہرہ سوج گیا تھا۔ اور جناب صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے اور 3 دن تک بے ہوش رہے، 3 دن تک حضور کے دفاع میں، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے 3 دن حضرت ابو بکر بے ہوش رہے، اور آپ کے گھر والے آپ کے پاس بیٹھے تھے، اور بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی میرے شوہر آنکھیں کھولیں گے تو سب سے پہلے میرا پوچھیں گے۔ باپ کہہ رہا تھا نہیں نہیں، ابو بکر مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ آنکھیں کھولے گا تو سب سے پہلے میرا پوچھے گا۔ بچے کہہ رہے تھے نہیں، ابا جی آنکھیں کھولیں گے تو سب سے پہلے ہمارا پوچھیں گے۔ 3 دن کے بعد عشق و مستی اور پیار و محبت کے اس عظیم سپاہ سالار ابو بکر صدیق نے 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی تو یہ نہیں پوچھا میری ماں کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے۔ 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی زبان پہ یہ آیا ہے اے گھر والوں مجھے اپنے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن ان مکے والوں نے میرے حضور کو تو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچایا، بتاؤ میرے حضور کا حال کیسا ہے۔ تو گھر والے حیران ہوئے، آپ کے والد نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے لگے اے ابو بکر جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ابھی بھی اس کا نام لے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی اذیت دی گئی ابھی بھی تمہارے لبوں پہ اس کا نام ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ابا جی حضور کا نام تو ایسا نام ہے کچھ بھی ہو جائے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں مدینے والے آقا کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر اور پھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر کہنے لگے مجھے حضور کے پاس لے کے چلو۔ آپ چل نہیں سکتے تھے، گھر والوں نے آپ کے بازو پکڑ کے آپ کو سہارا دیا اور حضور کے پاس آپ کو لایا گیا۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر میری طرف آ رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ ٹھیک طرح سے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، تو روایت کہتی ہے کہ حضور اپنی مجلس سے اٹھے ہیں اور آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان کو سینے سے لگایا ہے، اور صرف لگایا ہی نہیں، حضرت ابو بکر کی پیشانی پہ حضور نے بوسہ بھی عطا فرمایا۔ اے ابو بکر تو وہ ہے جس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں گزارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی یہ روایت سنا کر حضرت علی کہنے لگے لوگوں سب سے بڑا بہادر میں نہیں، سب سے بڑا بہادر تو وہ ابو بکر ہے کہ جب کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر حضرت علی نے دوسری دلیل دی اور کہا یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ فرعون کے دور میں اس کے درباریوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ پہ ایمان لے آیا تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ کہیں فرعون مجھے تکلیف نہ دے، فرعون مجھے کہیں جان سے مار نہ دے۔ تو حضرت علی نے پوچھا بتاؤ فرعون
کی قوم میں وہ ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا حضور کی امت میں ابو بکر بہتر ہے؟ حاضرین خاموش ہو گئے۔ تو پھر حضرت علی نے خود جواب دیا اور کہا کہ آل فرعون کا وہ مومن بہتر نہیں، اس سے کہیں درجہ حضرت ابو بکر کا زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ چل جائے، مگر ابو بکر اپنے ایمان کو چھپاتا نہیں تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے کہتا تھا لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو ابو بکر وہ ہیں جو آل فرعون کے اس مومن سے افضل مقام رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.25 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، بڑا تھوڑا عرصہ آپ کو ملا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سب سے تھوڑی مدت جسے ملی ہے نا وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، 2.25 سال کے قریب۔ مگر آپ اگر مطالعے کا شوق رکھتے ہوں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ حضرت ابو بکر کے